اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ پیچھے سے ذکر چل رہا تھا یہود و نصارہ کا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین حق اور دین اسلام اس لیے بھیجا ہے کہ اس کو تمام دینوں پر اللہ تعالیٰ غالب کرے۔ اب یہاں سے اور جیسے پیچھے یہ بھی ذکر تھا کہ یہود نے اور نصارہ نے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا رکھا تھا، خدائی درجہ دے رکھا تھا، ان کی حلال کردہ چیز کو حلال اور ان کی حرام کردہ چیز کو حرام سمجھتے تھے۔ تو اسی بات کو یہاں آگے بڑھاتے ہیں اور اس کا انجام بھی بتاتے ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، تحقیق بہت سے عالم اور درویش، لیأکلون اموال الناس، ضرور وہ کھا جاتے ہیں لوگوں کے مالوں کو، بالباطل، ناحق طریقے کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ یعنی یہود و نصارہ کے علماء اور درویش یہ لوگوں کے مالوں کو کھاتے ہیں باطل طریقے سے، غلط طریقے سے۔ اور وہ باطل اور غلط طریقہ کیا ہے کہ لوگوں کو ان کے مطلب کے اور ان کی مرضی کے مسئلے بتاتے ہیں، احکامات بتاتے ہیں، اور ان سے رشوتیں اور چڑھاوے اور نذرانے وصول کرتے ہیں، اور اس طرح ان کی یہ ریاست اور اجارہ داری جو ہے وہ مذہب پر چلتی رہتی ہے۔ اور اسی کو چلانے کے لیے، اسی کو جاری رکھنے کے لیے وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے یعنی کہ دین سے روکتے ہیں، مختلف طریقوں سے روکتے ہیں۔ ایک تو خود ان کا یہ عمل لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف جانے سے روکتا ہے، کیونکہ جو جاہل لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ تو علماء لوگ ہیں، یہ تو درویش لوگ ہیں، جب یہ اسلام کو قبول نہیں کر رہے تو مطلب اسلام میں کوئی خرابی ہوگی، اسلام دین حق نہیں ہوگا۔ تو گویا ان کا یہ عمل، ان کا دین حق کو قبول نہ کرنا، یہ بھی لوگوں کے دین حق سے رکنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسرے طریقوں سے لوگوں کو منع کر کے، لوگوں کو ورغلا کے، بہکا کے بھی یہ لوگوں کو اللہ کے دین سے، جو صحیح اور حق دین ہے، اس سے روکتے ہیں۔ اور وجہ یہی ہے تاکہ ہماری جو مذہب پر اجارہ داری ہے، ریاست ہے، جو ہمارے کو مال وغیرہ ملتے رہتے ہیں، تو وہ بند نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کا انجام بھی بیان فرماتے ہیں۔ یہ اس لیے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بتایا تاکہ ایمان والے ایسے علماء سے اور ایسے درویشوں سے بھی خبردار رہیں اور اپنا بھی محاسبہ کرتے رہیں اور اپنے میں بھی دیکھتے رہیں کہ ایمان والوں میں ایسے علماء اور ایسے درویش پیدا نہ ہوں۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، تحقیق بہت سے علماء اور بہت سے درویش، لیأکلون اموال الناس بالباطل، وہ ضرور کھاتے ہیں لوگوں کے مالوں کو جھوٹ کے ساتھ یعنی غلط طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے یعنی اللہ کے دین سے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کا انجام بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کے راستے میں، بس خوشخبری دے ان کو دردناک عذاب کی۔ یہاں اللہ نے واضح فرما دیا کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ صدقہ وغیرہ ادا نہیں کرتے، تو ان کو یہ خوشخبری دے کہ ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ یہاں جو ذکر ہوا دردناک عذاب، تو دیکھیں کوئی بھی جو
مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو خرچ نہیں کرتا ہے تو اصل میں اس کی ذہنیت یہی ہوتی ہے کہ یہ مال مجھے راحت دے گا، یہ مال مجھے سکون دے گا، یہ مال مجھے مزہ دے گا۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ مال جس میں سے یہ زکوٰۃ صدقات وغیرہ نہیں نکالتا تو یہ مال اس کے لیے باعث رحمت نہیں بنے گا، باعث راحت نہیں بنے گا، مزے کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ دردناک عذاب اور تکلیف کا باعث بنے گا۔ تو فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقون، اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں کا مراد، اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مدیں مقرر کی ہیں، جو مصارف مقرر کیے ہیں، کئی جگہ پر قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ آئے ہیں، فقراء مساکین وغیرہ، تو جو ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور وہ خرچ نہیں کرتے ان کو اللہ کے راستے میں، فبشرھم بعذاب علیم، تو خوشخبری دے ان کو دردناک عذاب کی۔ یہ دردناک عذاب کب ہوگا اور کس طریقے پر ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس روز گرم کیا جائے گا اس کو آگ کی، جہنم کی آگ میں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس روز اس کو گرم کیا جائے گا فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں۔ پہلی بات گرم کیا جانا، سونا چاندی کو گرم کیا جانا، سونا چاندی دھات ہے، گرم ہونے سے گرم ہو جاتی ہے۔ پھر یہاں پر فرمایا جہنم کی آگ میں، تو عام آگ میں اگر سونا چاندی کو گرم کیا جائے تو کیسی گرم ہو جائے گی، اور پھر اگر جہنم کی آگ میں اس کو گرم کیا جائے تو پھر وہ کیسا گرم ہو جائے گا، سونا اور چاندی کیسے گرم ہو جائیں گے وہ؟ تو فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس روز گرم کیا جائے گا ان کو جہنم کی آگ میں، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، بس داغے جائیں گے اس کے ساتھ ان کے ماتھے اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں۔ ماتھے یعنی پیشانیاں ان سونا چاندی کے ساتھ داغے جائیں گے، وہ سونا چاندی جو جہنم کی آگ میں دہکایا گیا ہوگا، گرم کیا گیا ہوگا، اور ان کی کروٹوں کو، پہلوؤں کو داغا جائے گا اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اب رہا یہ کہ ماتھے کا ذکر کیا، پیٹھ کا ذکر کیا، کروٹوں کا ذکر کیا، تین جگہوں کا ذکر کیا، اس کی مختلف حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ علماء نے ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جو انسان مال جمع کرتا ہے اور خرچ نہیں کرتا ہے تو اگر کوئی اس سے مانگے، کوئی فقیر مسکین اس سے مال مانگے تو اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، وہ کروٹ موڑ کر، پہلو بدل کر جو ہے وہ پہلو موڑ لیتا ہے، وہاں سے کروٹ بدل لیتا ہے، اس کی طرف سے رخ، اس کی طرف سے پہلو بدل لیتا ہے، جس طرف وہ ہوتا ہے اس کی طرف سے پہلو بدل لیتا ہے، کروٹ بدل لیتا ہے۔ بعض اوقات اگر زیادہ ناگواری بڑھے تو پیٹھ موڑ کر چلا جاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کو اور کروٹوں کو اور پیٹھوں کو داغیں گے۔ اور بھی مختلف حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ اور فرمایا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم نے جمع کیا اپنے نفسوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے، یعنی یہ اس وقت کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو وہ جو تم جمع کرتے تھے۔ یہ اس وقت یہ کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کو تم اپنی جانوں کے لیے جمع کر کے رکھتے تھے، پس چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم نے جمع کیا اپنے نفسوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک غلط رسم تھی زمانہ جاہلیت میں، کافروں نے، مشرکوں نے، اس کو ذکر فرمایا ہے، اور اس کو اس حوالے سے ذکر فرمایا ہے کہ جیسے پیچھے ابھی ذکر ہوا کہ یہود و نصارہ نے
اپنے حلال اور حرام کا اختیار اپنے علماء کو دے رکھا تھا، ان کے حلال کردہ چیز کو حلال سمجھتے، ان کے حرام کردہ چیز کو حرام سمجھتے. اسی طرح مشرکین میں بھی ایسا ہی تھا. اور جیسے پیچھے ذکر کیا تھا کہ یہود و نصارہ بھی مشرکین ہی کے مشابہ ہیں کئی چیزوں میں، تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک بری رسم کو ذکر کیا جس میں وہ ایک چیز کو حلال کیا کرتے تھے، ایک چیز کو حرام کیا کرتے تھے. حرام حرمت والے مہینے کو بعض اوقات وہ حلال کر لیا کرتے تھے، اور حلال والے مہینے کو بعض اوقات وہ حرام قرار دے لیا کرتے تھے، جس کی تفصیل ابھی میں آپ کو تھوڑی بتاتا ہوں. تو یہ رسم تھی زمانے جاہلیت میں، عربوں میں، مشرکین میں. تو یہ مشابہ ہوئی یہود و نصارہ کے طرز کے کہ وہ بھی اپنی مرضی سے، اپنے علماء کی مرضی سے کچھ چیزوں کو حلال کر دیتے تھے، کچھ چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے. تو جیسے پیچھے ذکر ہوا کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ بھی مشابہ ہیں مشرکین کے، تو اس لیے یہاں پر مشرکین کی اس رسم کو ذکر فرماتے ہیں. مشرکین میں یہ رسم تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ 12 مہینے ہوتے ہیں سال میں. تو سال میں جو 12 مہینے ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے خاص طور سے ملت ابراہیمی سے، جب ملت ابراہیمی تھی تو اس وقت سے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے قرار دیے جاتے تھے. ایک ذوالقعدہ، دوسرا ذوالحجہ، اور ایک محرم اور ایک رجب. دوبارہ بتا رہا ہوں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے جو ہے حرمت والے مہینے ملت ابراہیمی سے چلے آتے تھے، جس میں یعنی حرمت والے کا مطلب یہ کہ اس کے اندر ہر چیز کا زیادہ احترام کرنا. تو ویسے تو کسی کے اوپر ظلم کرنا یا قتل و غارت گری وغیرہ کرنا یہ سارا منع ہی ہوتا تھا، لیکن ان مہینوں کا زیادہ خیال کیا جاتا تھا اور احترام کیا جاتا تھا. مشرکین نے بعد میں یہ رسم نکالی، یہ طریقہ نکالا، جب ان میں قتل و غارت گری وغیرہ کافی بڑھنے لگی تو انہوں نے اس کا حل اور اس کا یہ طریقہ نکالا کہ وہ پھر اپنی مرضی سے یہ اعلان کرنے لگے اور یہ قرار دینے لگے کہ اس سال کون سا مہینہ حلال ہوگا اور اس سال اگلے سال کون سا مہینہ حرام ہوگا. 4 مہینوں کی گنتی تو وہ پورا کر لیتے تھے، لیکن یہ کہ مہینے یعنی حلت اور حرمت کے اعتبار سے، حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے وہ مہینوں کو بدل دیا کرتے تھے، اور یہ کرتے تھے وہ محرم اور سفر میں. مثال کے طور پر اس سال جو ہے وہ یہ اعلان کر دیا کہ اس سال جو ہے وہ سفر جو ہے وہ حلال والا مہینہ ہوگا اور محرم حرمت والا ہوگا. تو یہ تو چلو صحیح ہے، محرم حرمت والا ہوتا ہے، سفر جو ہے وہ حلال والا مہینہ ہوتا ہے. لیکن پھر اگلے سال یہ اعلان کر دیا کہ سفر جو ہے وہ حرمت والا ہے اور محرم جو ہے وہ حلال والا ہے. یعنی یہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، یہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. یہ رسم انہوں نے بنا لی تھی کہ ہر سال جو ہے وہ حج کے موقع پر اس کا جو ہے نا پھر وہ اعلان کرتے تھے کہ اس سال کیا ہوگا، اس سال جو ہے وہ محرم حرمت والا ہوگا یا سفر حرمت والا ہوگا. تو یہ ان میں بری رسم تھی، اور یہ بھی اسی کے مشابہ تھی کہ جس طرح کوئی چیز حلال ہے اس کو حرام قرار دے لینا یا حرام ہے اس کو حلال قرار دے لینا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور اس کو اسی لیے بیان فرمایا ہے تاکہ ایمان والے بھی اس بات پر خبردار رہیں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو حرام سمجھیں، جس چیز کو حلال کیا اس کو حلال سمجھیں، اپنے پاس سے کسی چیز کو حلال و حرام قرار نہ دیں. تو فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، تحقیق مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو لکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ 12 مہینے ہوتے ہیں سال میں.
جو کہ چاند کے حساب سے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ان عدت شہوری، تحقیق مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جس روز پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو. مطلب یہ کہ شروع سے یہی گنتی چلی آ رہی ہے. سال کا حساب اسی طرح لگایا جاتا ہے مختلف معاملات میں، اور یہ جیسے میں نے بتایا چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے. فرمایا منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے ہیں حرمت والے، اس میں سے 4 مہینے ہیں حرام یعنی حرمت والے، احترام والے. ذالک الدین القیم، یہ ہے دین سیدھا، یہ ہے دین سیدھا یعنی یہ ہے صحیح طریقہ، اور ملت ابراہیمی سے یہی طریقہ چلا آتا تھا. اصل دین اور اصل طریقہ یہی ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ جیسے تو ہر مہینے ہر وقت ہی کسی پر بھی گناہ یا ظلم، قتل و غارت گری وغیرہ ممنوع ہوتا ہے، لیکن ان مہینوں میں زیادہ احترام کرنا ہوتا ہے. تو فرمایا ذالک الدین القیم، یہ ہے دین سیدھا. فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس ظلم مت کرو ان میں اپنی جانوں پر، بس ظلم مت کرو ان میں اپنی جانوں پر، یعنی ان میں کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے اپنی جانوں پر، یعنی ایک دوسرے پر. ایک دوسرے یہ گویا کہ یہ بتا دیا کہ جو تم دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہو تو حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کرتے ہو. جو تم دوسرے کے اوپر ظلم کرو گے تو حقیقت میں وہ تمہارے اپنے نفس پر ظلم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کا نقصان بھی تمہارے کو ہی ہوگا، اس کی سزا بھی تمہیں ملے گی، اس کا گناہ بھی تمہارے کو ہوگا، اس کا عذاب بھی تمہارے کو ہوگا. دوسری بات یہ کہ گہرائی سے دیکھا جائے تو جب تم ظلم کرو گے اس مہینے میں کسی کے اوپر تو پھر دوسرا بھی تمہارے اوپر ظلم کرے گا اس مہینے میں، تو گویا کہ اس مہینے کی حرمت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی اور تم سب ظلم میں شکار ہو جاؤ گے. تو فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، گویا کہ یہ طریقہ تھا ظلم کو کم کرنے کا کہ 4 مہینوں میں تو کم سے کم زیادہ احترام رکھیں اور ظلم میں کمی آئے. تو فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس ظلم مت کرو ان میں اپنی جانوں پر. وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور فرمایا کہ وہ لڑو مشرکین سے اکٹھے جیسے کہ تم ان سے جیسے کہ وہ لڑتے ہیں تم سے اکٹھے. یہاں یہ واضح فرما دیا کہ مشرکین سے جو جہاد ہے وہ بند نہیں ہوگا، وہ پھر بھی جاری رہے گا. ان مہینوں کا احترام اپنی جگہ، ان مہینوں کا احترام اپنی جگہ، اس میں لڑائی نہیں لڑی جائے گی جب تک کہ وہ ابتدا نہ کریں. اگر تو انہوں نے ابتدا کی، جیسے یہاں پر ہی فرمایا کہ جیسے کہ وہ تم سے لڑیں اکٹھے تو تم بھی لڑو ان سے اکٹھے، یعنی جس طرح وہ متحد ہو کر لڑ رہے ہیں تم بھی متحد ہو کے لڑو، تم میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. تو علماء نے بھی اس کی تشریح یہی کی ہے کہ یعنی حرمت والے مہینوں میں نہیں لڑنا چاہیے، لیکن اگر وہ ابتدا کریں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ دفاع فرض بنتا ہے، لازم بنتا ہے، تو پھر دفاع بھی اس مہینے میں کیا جا سکتا ہے. گویا کہ دفاعی لڑائی ان مہینوں میں لڑی جا سکتی ہے، لیکن اقدامی لڑائی ان مہینوں میں نہیں لڑی جا سکتی. تو فرمایا وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور لڑو مشرکین سے اکٹھے جیسے کہ وہ لڑتے ہیں تم سے اکٹھے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ تحقیق اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں منع کی ہیں ان سے جو بچے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. آگے اسی وہ جو رسم تھی اس کا نسی کہتے تھے، اس کو نسی یعنی آگے پیچھے کر لینا. جیسے میں نے بھی بتایا کہ سفر کو محرم کر لیا، محرم کو سفر کر لیا، یعنی حرمت اور حلت کبھی محرم میں کر لی کبھی سفر میں کر لی. تو فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، سوائے اس کے نہیں آگے پیچھے کر لینا یہ اضافہ ہے کفر میں، یعنی اس سے کافروں نے اپنے کفر میں اور اضافہ کیا اور یہ نئی چیز نکالی.
یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے کافر لوگ. یہ ایک اور گمراہی کا ذریعہ اور سبب ہے ان کے لیے یہ رسم. تو فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، تحقیق سوائے اس کے نہیں کہ آگے پیچھے کر لینا اضافہ ہے کفر میں، زیادتی ہے کفر میں. یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے وہ لوگ جو کافر ہوئے. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، حلال کرتے ہیں اس کو ایک سال اور حرام کرتے ہیں اس کو ایک سال. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ موافقت کریں گنتی کی اس کی جو اللہ تعالی نے حرام کیا. فیحلوا ما حرم اللہ، بس حلال کریں اس کو جو اللہ تعالی نے حرام کیا. یعنی یہ جو ایک سال حلال کرتے ہیں ایک سال حرام کرتے ہیں، یہ اس لیے تاکہ گنتی پوری کر لیں. جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں مہینے، جو حرمت والے مہینے اللہ نے قرار دیے ہیں، ان کی گنتی تو پورا کر لیتے ہیں کہ بھئی چلو 4 ہی ہونے چاہیے، 4 مہینے ہی احترام والے ہونے چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں. چنانچہ ایک سال حلال کرتے ہیں ایک سال حرام کرتے ہیں. جیسے محرم کو ایک سال حلال کیا ایک سال حرام کیا، سفر کو ایک سال حلال کیا ایک سال حرام کیا. تو فرمایا یحلون عاما ویحرمون عاما، حلال قرار دیتے ہیں اس کو ایک سال اور حرام قرار دیتے ہیں اس کو ایک سال. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ موافقت کریں اس گنتی کے، تاکہ موافقت کریں اس گنتی کے جو اللہ نے حرام کیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرام کیے تو اس کی موافقت کرنا چاہتے ہیں، اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ 4 ہی رہے. فیحلوا ما حرم اللہ، تو حلال کرتے ہیں اس کو جو اللہ نے حرام کیا. اللہ تعالیٰ نے جن مہینوں کو حرام کیا اس میں سے ایک مہینہ حلال بھی کر لیتے ہیں، جیسے میں نے ابھی تفصیل سے بتایا. زین لہم سوء اعمالہم، مزین کیے گئے ان کے لیے ان کے اعمال، ان کے برے اعمال. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ غلط کر رہے ہیں اور نقصان دہ کام کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. تو ایسا کیوں کرتے ہیں یہ؟ اس لیے کہ شیطان جو ہے ان کے اعمال کو مزین اور اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اس کے فوائد ان کو بتاتا ہے، اس کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے. ظاہری اعتبار سے اس میں جو خوبی ہوتی ہے، ظاہری اعتبار سے اس کو اجاگر کرتا ہے. شیطان کا یہی طریقہ ہے کہ برے اعمال جو ہے وہ برے ہوتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، لیکن شیطان ان کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، ان کے فوائد دکھلاتا ہے. وہ فوائد جو عارضی ہوتے ہیں، وہ فوائد جو ظاہری ہوتے ہیں، شیطان ان کو اجاگر کرتا ہے. تو فرمایا زین لہم سوء اعمالہم، مزین کیا گیا ان کے لیے ان کے برے اعمال کو. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا کافر لوگوں کو. اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا. برے اعمال میں گھستے ہیں تو گھستے چلے جاتے ہیں، ہدایت نہیں ملتی ہے ایسے لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہی کی حلال کردہ چیز کو حلال اور اللہ تعالیٰ ہی کی حرام کردہ چیز کو حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.